نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جشن ولادت ہے نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا۔ آج 3 شعبان المعظم ہے۔ ہم نے چاہا کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم اس پروگرام کو، اس نشست کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے جشن کے نام کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین وہ ہستی ہیں کائنات میں جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ اتنی نسبتیں اور اتنی عظمتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں۔ ایک طرف دیکھیں تو وہ نواسۂ رسول ہے، دوسری طرف دیکھیں امام الولایت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نور نظر ہیں۔ جب ہم آپ کی والدہ ماجدہ کی نسبت سے دیکھتے ہیں تو آپ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کے لخت جگر ہیں، اور آپ کا مقام اس امت کے اندر ایسا مقام ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا شان دی اللہ رب العزت نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اے مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، جو اس سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اور حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کو اپنی محبت قرار دے رہے ہیں، جن کی رضا کو اپنی رضا قرار دے رہے ہیں، تو کیا شان ہے، کیا عظمت ہے جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کی۔ تو آج آپ کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ میں تمام تر مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو آپ کے اس ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ اور اس سے بھی پہلے آپ کی ولادت کا صدقہ، آپ کی پوری عمر پاک کا صدقہ امت کو عطا فرمائے اور امت آپس میں یکجا ہو جائے، آپ کے مشن پر آپ کی تعلیمات کو اپنا کر صحیح معنوں میں ہم پہچانیں کہ ہم کون ہیں۔ ہم حسینی لوگ ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے ہیں، تو ہمیں پہچان ہونی چاہیے کہ ہمارا اس زمانے کے اندر کیا کردار ہے اور ہم کن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ تو ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین جو حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی ہیں، کیا شان ہے کہ معتبر کتب کے اندر آیا ہے کہ دنیا تاریخ میں آج تک جتنی دنیا آئی ہے، جب ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو صرف 2 بچے ملتے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام جو 6 ماہ کی عمر مدت کے اندر وہ دنیا میں تشریف لائے تھے، اور دوسرے حضرت امام حسین جو 6 ماہ کے شکم پاک میں رہے اور دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے علاوہ محدثین کہتے ہیں اور آج کی تحقیق کہتی ہے کوئی بچہ ایسا نہیں جو 6 ماہ میں پیدا ہو جائے، 6 ماہ میں اس کا ظہور دنیا میں وہ آ جائے اور پھر وہ زندہ رہے، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام آپ خاص مقصد کے لیے، خاص مشن کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ایک مشن کی تکمیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آپ کو وہ مقام حاصل تھا جو بچپن سے اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لانے والے تھے تو آپ کی بارگاہ میں آپ کی چچی ام فضل جو ہیں وہ حاضر ہوتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا ہے اور عجیب خواب دیکھا ہے، اے میرے آقا جب سے میں نے خواب دیکھا ہے میں پریشان ہوں۔ تو سرکار پوچھتے ہیں اے میری چچی ام فضل بتاؤ تو نے کیا دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا گر کر کٹ کر میری گود میں آ کر گرا ہے۔ تو فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے چچی یہ تو بڑی اچھی اس کی تعبیر ہے، اس خواب کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب اللہ رب العزت میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا، اور فرمایا کہ وہ تیری گود میں آئے گا، تو اسے پالے گی، تو اسے جوان کرے گی، بڑا کرے گی۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے، حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جسے اپنے جسم کا ٹکڑا جو ہے وہ ارشاد فرما رہے، اور پھر کیا عظمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ جب وہ دن قریب آئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے، تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگے سیدہ طیبہ طاہرہ کے حجرے کے باہر بیٹھ کر۔ تمام تر نبیوں کا سردار، وہ تمام تر نبیوں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، وہ نبی جو تمام تر انبیاء جس کے پیچھے کھڑے ہیں، جو معراج کی رات وہاں جاتا ہے جہاں جبریل امین نہیں جا سکتے، وہ نبی انتظار کر رہے ہیں کہ میرا نواسہ جو ہے وہ دنیا میں آئے، میں خود اس کا استقبال کروں، میں خود اس کو گڑتی دوں، میں خود اس کو غسل دوں، میں خود اس کا نام رکھوں، میں خود اس کے ساتھ جتنے معاملات ہیں وہ کروں۔ تو جب سیدنا امام حسین دنیا میں تشریف لائے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے آمد پر ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ غسل بھی میرے مصطفیٰ نے دیا حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بھی رکھا۔ آپ نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، آپ نے پوچھا کہ علی بھائی بتاؤ اس کا نام کوئی رکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی حضور میں آپ سے کیسے سبقت لے جا سکتا ہوں، حضور اس کا نام تو آپ ہی رکھیں گے۔ حضور مسکرائے، مسکرانا بتا رہا تھا کہ سیدنا جبریل امی تشریف لائے ہیں اور وہ آ کر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اس نواسے کا نام عرش کے پردوں پر چھپا کر رکھا ہے، اس کو خاص نام عطا کیا جاتا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ نام شبیر ہے۔ کیا ہے؟ شبیر۔ تو سرکار نے فرمایا یہ شبیر جو لفظ ہے یہ تو عبرانی ہے، عبرانی لفظ ہے، میں تو عربی، مجھے عربی عطا کی گئی ہے، تو اس کا عربی میں معنی کیا بنتا ہے؟ فرمایا عربی میں معنی اس کا حسین بنتا ہے۔ شبیر جیسے شبر جو ہے وہ حسن کے وزن پر ہے، اور شبیر جو ہے حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان پر آتا ہے۔ تو یہ بات عرض میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب آپ تشریف لائے تو حضور نے نام بھی خود رکھا، گڑتی بھی آپ نے لعاب دہن کی عطا فرمائی، پھر آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ فرمایا کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا یہ بیٹا جو ہے اس کو صبر بھی دینا اور اجر بھی دینا۔ حاضرین محترم، پھر حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سیلیبریٹ کیا، کیا جشن منایا۔ تو حضور کریم آقا ٹھیک 7 دن کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکرے ذبح کیے، یعنی حقیقہ کیا، اور آپ کے جو بال مبارک تھے ان کے ایک طرف اس کو رکھا، دوسری طرف چاندی کو رکھا، اور پھر صدقہ کیا۔ پھر فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمائی، اتنا پیار دیا، اتنا پیار دیا کہ میں قربان جاؤں جسے میرے مصطفیٰ کا پیار مل رہا ہے، قربان جاؤں جنہیں میرے مصطفیٰ اپنے قریب کر رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں، سوار کر رہے ہیں۔ اور پھر کیا وہ منظر تھا یار، جنہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دی، اور سرکار نے فرمایا کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ یہ حضرت امام حسین ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں، یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ تعالیٰ آج 3 شعبان معظم میں پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کا جو جشن ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ ہم بھی ہر سال ایک پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، اور کیونکہ ہم عرض کرتے رہتے ہیں آپ کے سامنے بابا ہماری تو نوکری ہے، ہم تو غلام ہیں، 5 تن کے بھی غلام ہیں، حضور کے صحاب کے بھی غلام ہیں، حضور کی ہر نسبت سے ہمیں محبت ہے، ہر نسبت سے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ میں تو 5 تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو 5 تن کا غلام ہوں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ہماری غلامی ہے اور ہمیں اس پر ناز ہے کہ مولا نے ہمیں یہ غلامی عطا فرمائی ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم حضور کی اہل بیت کے غلام ہیں، حضور کے اصحاب کے غلام ہیں، حضور کی ہر نسبت، وہ چاہے حضرت بلال ہو جو حبش سے آیا ہو، ہم اس کے بھی غلام ہیں۔ ہم ہر اس چیز کو لائک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں جو بھی میرے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہو، اگرچہ وہ حضور کے نالین پاک ہیں، جہاں حضور کے قدم لگ گئے۔ ہم تو بابا قدم تو بڑی بات ہے، وہ ہیں جو عرش اعلیٰ پر پہنچے ہیں، ہم تو جہاں حضور کی اونٹنی کے قدم لگ گئے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، محمد محمد کریں دے گزر گئی، آہد نال احمد بلیندے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ تو بابا آج جو دن ہے وہ ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا، ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔
اس پر صرف 2-3 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو واقعہ ہے جو علامہ کتاب ہے روضۃ الشہداء، کتاب کا نام ہے روضۃ الشہداء، اس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے تو عین مبارک دینے کے لیے سیدنا جبریل امی جو تھے وہ عرش سے نیچے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ جب آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ سے آپ کا گزر ہوتا ہے پہاڑوں میں سے، وہاں دیکھا تو ایک پہاڑوں میں فرشتہ پڑا ہوا ہے جس کے پر جلے ہوئے ہیں، الٹا لٹکا ہوا ہے، آہو فغاں کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، توبہ و استغفار کر رہا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ادھر سے سیدنا جبریل امی کو گزر ہوا، دیکھا، پہچانا، کیا پہچانا؟ تو یہ تو وہ فرشتہ ہے جو چوتھے آسمان پر 70,000 فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے، اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے نیچے تھے، آج کیا ہو گیا؟ پہچان کر پوچھا کہ اے فطرس یہ بتا کیا تیرے ساتھ ہوا؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جب معراج کی رات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج پر، حضور مسجد اقصیٰ میں گئے، پھر اقصیٰ سے لامکان کی طرف جو سفر کیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا جا رہے تھے، چوتھے آسمان پر پہنچے تو میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، حضور گزر جائیں گے، ادب ہے، میں احترام کرتا ہوں، میں کھڑا نہیں ہوا حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ تو ایسا ہوا اللہ رب العزت نے میرے پر جو تھے اس وجہ سے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ تو نے میرے محبوب کا استقبال نہیں کیا، اس کی مجھے جو تھی یہ سزا ملی کہ میں دنیا میں بھیج دیا گیا اور پہاڑوں میں لٹک گیا اور میرے پر جو تھے وہ جلا دیے گئے اور جو صلاحیت میرے اندر تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب رو رہا ہوں، کئی سال گزر گئے، کئی سال رو کر عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک بھی میری بات سنی نہیں گئی۔ یہ کہا جاتا ہے تو نے میرے محبوب کا استقبال نہیں کیا، جو محبوب سے گیا وہ ہم سے گیا۔ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور تجھ سے جو یار پھرتے ہیں وہ در بدر خوار پھرتے ہیں، وہ در بدر خوار پھرتے ہیں۔ تو مجھے یہ شعر آ گیا کہ جو حضور سے گیا وہ اللہ سے گیا، جو حضور سے گیا وہ ہر طرف سے چلا گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ تو سیدنا جبریل امی جو کہتے ہیں تو اس وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ سیدنا جبریل امی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آج اللہ رب العزت نے اس زمین پر کرم کیا ہے، مہربانی کی ہے، پیارے نبی سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور تاجدار کائنات کو، جناب سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حبیب کو اللہ رب العزت نے ایک نواسہ جو ہے عطا فرمایا ہے۔ اس نواسے کی مبارکباد دینے کے لیے میں جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ فطرس جو ہے وہ عرض کرتا ہے، وہ کہتا ہے جبریل اگر اللہ سے اجازت لے دیں اور اللہ اذن دے دے تو مجھے بھی یہاں سے حضور کی بارگاہ تک لے چلیں، میں جا کر حضور سے معافی مانگوں گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا ہے، اللہ سے مجھے معافی جو ہے وہ لے کر دیں، کیونکہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُونَ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، کوئی گناہ کر بیٹھو، اگر کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو تم کیا کرو؟ جاؤکا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو پھر کیا؟ پھر اللہ سے معافی مانگو اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری سفارش کر دیں تو اللہ جو ہے اس کو تواب اور رحیم پاؤ گے۔ تو حضرت سیدنا جبریل امی جو تھے وہ لے کر آئے فطرس کو، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتہ حاضر ہوا، اپنی داستان جو تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کی، سنائی، داستان جو تھی وہ سنائی، تو سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل فطرس سے کہہ دو کہ اپنے پر جو ہیں، اپنا جسم نوری جو ہے میرے حسین کے ساتھ مس کر دے، بس مس کرنے کی دیر ہے، اللہ پاک کرم فرما دے گا، اس کو پر بھی عطا ہو جائیں گے اور اس کا وہ مقام جو ہے وہ بحال کر دیا جائے گا۔ فرماتے ولادت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے صدقے یہ فرشتوں کو فیض مل رہا ہے، یہ فرشتوں کو جناب والا نوازا جا رہا ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ کرم بھائی زمین پر ہوتے ہیں، ان کے فیض فرشتے بھی پاتے ہیں، یہ اس قدر ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہوا کہ فطرس جو تھا، وہ فرشتہ جو تھا وہ سیدنا امام حسین کو اٹھاتا ہے، جیسے اپنے جسم نوری سے لگاتا ہے اس کا جسم جو ہے وہ طاقت بحال کر دی جاتی ہے، اس کے پر جو ہیں وہ عطا کر دی جاتے ہیں۔ یہ مبارکباد ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو دنیا میں تشریف لائے۔ یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ، خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جو ایسے جشن مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیوں بھائی ہمارا تو تعلق ہے نا، ہائے ہائے ہم تو واری واری جائیں نا، ہم تو محبت کرنے والے ہیں۔ آپ سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب ایسے دن آئیں جن میں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو، حضور کی محبتیں چھپی ہوئی ہوں، آقا جن ہستیوں سے محبت کرتے تھے یقیناً آپ بھی ان سے محبت کریں۔ یہ محبت ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ وہ جو ایت مقدسہ ہے قُل لا اسألکم علیہم اجرا الا المودۃ فی القربى، وہ یہی بات ہمیں کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں میں کچھ نہیں مانگتا تم سے، ہاں جی جو میں نے تبلیغ کی ہے، جو دین دیا ہے، میرے صدقے تمہیں سب کچھ ملا ہے، رمضان ملا ہے، قرآن ملا، ایمان ملا، سب کچھ میرے صدقے ملا، لیکن میں کچھ نہیں مانگتا، میں بس ایک چیز مانگتا ہوں کہ وہ کیا؟ فرمایا اللہ پاک حبیب آپ کہہ دیں کہ صرف ایک چیز، وہ کیا؟ میرے قریبیوں سے محبت کرنا۔ جب حضور سے پوچھا جاتا ہے حضور آپ کے قریبی کون ہیں، تو حضور گن کر بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرا قریبی میری فاطمہ ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں حسن ہیں اور حسین ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے پوچھا حضور بتائیں تو صحیح ہے جن کا حکم دیا جا رہا ہے قرآن پاک میں، یہ جو ایت مقدسہ اتری ہے اس کے بارے میں بتائیں، ایت مودت جو ہے یہ کس کی شان میں اتری ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ سن لو یہ میرے قریبی ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہیں، جن سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں۔ پوچھا حضور وہ کون؟ تو حضور نے ایک ایک کا نام لیا، خصوصاً سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ بدعۃ منی، اور سرکار نے فرمایا علی، علی وہ ہے، فرمایا علی میرا بھائی ہے، ہاں جی، اور سرکار نے فرمایا علی کا گوشت میرا گوشت، لحم ہوا لحمی، دہم ہوا دہمی، جسم ہوا جسمی، اس کا جسم میرا جسم ہے۔ تو سرکار نے اتنی محبتوں سے نوازا ہے۔ آج نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے، آپ نے پوری امت کو وہ کردار عطا کیا ہے، وہ شان عطا کی ہے۔ آپ نے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بہت سے لوگ آئے ہیں، ہاں جی، لیکن معیار، کسوٹی، علامت، نشانی کوئی کوئی بنتا ہے۔ اس امت کے اندر میں نے جو شروع میں وہ آیت مقدسہ وہ حدیث مقدسہ آپ کو سنائی تھی، سرکار نے فرمایا حسین و منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب یہ جو بات ہے اس طرح سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، اور باپ جو ہے اس سے جو ہے ہمیشہ بیٹا باپ سے ہوتا ہے، لیکن بیٹے سے باپ نہیں ہوتا۔ لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرمائے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ تھا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت سے لے کر آپ کو تقریباً 7 سال تک اپنی محبتوں سے نوازا، آپ کی خاطر سجدہ بھی طویل کر دیا، آپ کو کندھوں پر سوار بھی کیا ہے، کندھوں پر سوار بھی کیا ہے۔ آپ کے لیے حضور نے وہ کچھ کیا ہے کہ آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں امام حسین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، سرکار اپنی طویل جو سجدہ ہے اس کو طویل کر دیتے ہیں، طوالت جو ہے سجدے میں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کیا سجدہ طویل کرنے کا اللہ نے حکم دے دیا ہے یا کوئی آپ پر وحی اتر رہی تھی؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، میری پشت پر میرا حسین سوار تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں میرا حسین گر جائے۔ یہی حسین ہے جو حضور کے کاندھوں پر سوار ہیں۔ اور کیا ہو رہا ہے؟ ایک شخص ایک صحابی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں جی شہزادو مبارک ہو تجھے کہ کتنی اچھی تمہیں سواری ملی ہے۔ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اس صحابی سے کہتے ہیں سواری کو دیکھتا ہے ذرا سوار کو بھی دیکھو، سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے۔ یہ وہی حسین ہے جو حسن کے ساتھ اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ سرکار کشتی کروا دیتے ہیں، اور پھر کشتی کروانے کے بعد حضرت امام حسن کو حضور بتاتے ہیں حسن حسن بیٹے حسین کو ایسے پکڑو، حسین کو ایسے جناب پکڑو، کشتی جو ہو رہی تھی۔ تو سرکار جب یہ دیکھا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے، تو کیا عرض کرتی ابا حضور آپ بڑے کو بتا رہے ہیں، ہمیشہ چھوٹے کو بتایا جاتا ہے، تو آپ بڑے کو بتا رہے ہیں۔ تو سرکار کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فاطمہ حسن کو میں بتا رہا ہوں، حسین کو جبریل امی بتا رہے ہیں، اور جبریل امی نے کیا؟ اس نے خدا بتا رہا ہے۔ تو یہ بات ہے میں کر رہا ہوں، یہ اتنی شان کے مالک ہے۔ کیا شان ہے یار، جنتوں کے سردار ہیں، تمام تر جنتیوں کے سردار ہیں۔ آج آپ کی ولادت باسعادت کے دن میں تمام تر دوستوں کو سیلیبریٹ یعنی خوشی کا موقع ہے، ہاں جی، ان کا غم بھی ہمارا غم ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ وہ جب خوش تھے، جب دنیا میں تشریف لائے، خوشیاں انہیں ملی، انہیں یاد کر کر ہم خوش ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کو سناتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اور جب انہوں نے معرکہ کربلا کے اندر
جو تکلیفیں اٹھائیں، جو پریشانیاں اٹھائیں، ان کے غموں کو دیکھ کر ہم روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ خوشی منانا بھی، سیلیبریٹ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ جب نعمت ملتی ہے، انعام ملتا ہے تو پھر خوشیاں مناتے ہیں مسلمان، ان نعمتوں کا چرچا کرتے ہیں مسلمان، اور جب غم پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ میری طرف سے سب کو مبارکباد۔ سیدنا امام حسین کی ولادت باسعادت کا دن یعنی 3 شعبان المعظم تمام تر امت مسلمہ کو میری طرف سے مبارک۔